اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہ ہماری دین کی سمجھ میں اضافہ فرما۔ پروگرام یسرنا القرآن کے ساتھ آپ کی میزبان ام حسن آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج ہم اپنے پروگرام کی ابتدا کریں گے تدوین قرآن سے کہ قرآن پاک کی تدوین کیسے ہوئی۔ اگر ہم کسی بھی کتاب کو دیکھیں تو اس کو لکھنے والا مصنف اس لکھنے کے بعد، اسے مکمل کرنے کے بعد اس کا دیباچہ لکھتا ہے، کوئی پیش لفظ لکھا جاتا ہے، پھر اس کے چیپٹرز کی ایک ترتیب دی جاتی ہے اور اس موضوع کے اوپر وہ سیر حاصل بحث کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن قرآن پاک اپنے ہر لحاظ سے انمول اور یونیک کتاب ہے، کیونکہ یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ بہرحال اس کی تدوین، اس کی ترتیب کیسے ہوئی، اگر ہم اس پر غور کریں تو ہم یہ جانیں گے کہ قرآن حکیم کی تدوین جو تھی وہ 3 مراحل میں مکمل ہوئی۔ سب سے پہلے تو اس کی تدوین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل ہو گئی تھی۔ وہ اس طریقے سے کہ جب بھی پیارے نبی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی قرآن پاک کی آیات مبارکہ نازل ہوتی تو ان کو لکھ لیا جاتا تھا۔ حضرت زید بن ثابت آپ کے پہلے کاتب وحی تھے۔ حضرت امیر معاویہ کو بھی یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ جو وحی نازل ہوتی اسے درج کر لیا کرتے تھے، اور یہ کتابت جو تھی وہ اس وقت وہاں کوئی کپڑا ایسا یا کوئی صفحے موجود نہیں تھے، بلکہ یہ کتابت جو تھی وہ چمڑے کے اوپر، وہ اونٹ کی پسلیوں کی ہڈیوں پر، اونٹ کے شانے کی ہڈیوں پر یہ کتابت کی جاتی تھی، اسے لکھا جاتا تھا اور اسے محفوظ کیا جاتا تھا۔ اور قرآن پاک انہ قول رسول کریم کہ دراصل یہ حقیقت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ابتدائی آیات نازل ہوا کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو زبان سے بار باری دہرانا شروع فرما دیتے، اور آپ کو یہ محسوس ہوتا کہ شاید اگر میں ساتھ ساتھ نہیں دہراؤں گا تو میں بھول نہ جاؤں۔ اور اس تکرار کے اوپر پچھلے پروگرام میں بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ تکرار کس لیے ضروری ہے، لیکن یہ ایسا وقت تھا قرآن کی آیات کے نازل ہونے کا، ایسی مبارک گھڑیاں تھیں کہ اس میں اس قرآن کو غور سے سننے کا حکم خود پیغمبر وقت کو بھی دے دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر بہرحال یہ آیات نازل فرمائی کہ کہا گیا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ کہ ہم عنقریب آپ کو پڑھوا دیں گے، بس آپ نہیں بھولیں گے۔ چنانچہ اب صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے ان کو اطمینان ہو گیا کہ اب جو یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، کیونکہ یہ قرآن آپ کے دل پر علی قلبک آپ کے دل پر نازل ہوتا تھا، اللہ کے حکم سے نازل ہوتا تھا، لہٰذا اس کو محفوظ رکھنا، اس کو یاد کرا دینا بھی اللہ ہی کی ذمہ داری تھی۔ بہرحال اس کے ساتھ ساتھ ان کو لکھنے کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ اب جب صحابہ کرام جو آپ کے پاس اس وقت موجود ہوتے تھے محفل میں، ان کو درج فرماتے جن کو آپ نے منتخب کیا ہوا ہوتا تھا، تو اب کچھ صحابہ کرام نے یہ بھی سوچا کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، کیا ہم احادیث مبارکہ، کیا ہم آپ کے قول مبارک کو بھی درج کر لیا کریں؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث کو لکھنے سے منع فرما دیا، اور اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام اور کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں چیزیں آپس میں گڑبڑ نہ ہو جائیں۔ تو ہمارا اس بات پر کامل یقین ہے کہ وہ سب آیات جو صحابہ کرام نے جمع کی تھیں وہ سب کی سب ایک ترتیب کے ساتھ تھیں۔ ٹھیک، یہاں تو یہ بات طے ہو گئی، اور اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وہ تدوین جو ابتدائی تدوین تھی وہ چمڑے کے اوپر، وہ ہڈیوں کے اوپر، اور کہیں آتا ہے کہ چھوٹے پتھروں کے اوپر بھی ان آیات کو لکھ لیا جاتا تھا۔ تو یہ تدوین مکمل تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ترتیب کا جو سلسلہ تھا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی صحابہ کرام کے ذریعے سے اس کو بھی طے فرما دیا تھا۔ اور اس کے علاوہ اس کی حفاظت کا ایک اور کام جو اللہ رب العزت کی طرف سے طے ہوا وہ یہ تھا کہ ہر رمضان المبارک میں جبریل امین آتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کلام پاک کی دہرائی فرماتے، اور یہی سلسلہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی رمضان مبارک میں تراویح میں پورے کے پورے قرآن کا دورہ کیا جاتا ہے، اور کتابوں میں یہ موجود ہے سیرت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس سال وصال ہوا تھا اس سال جبریل امین نے 2 مرتبہ قرآن پاک کا دورہ فرمایا، مطلب 2 مرتبہ پڑھ کر سنایا۔ چنانچہ حافظے اور سینے میں قرآن کا مدون ہونا یہ نبی پاک کی زندگی تک جاری تھا، اور اس کے علاوہ ان چیزوں پر بھی یہ قرآن کی آیات محفوظ تھیں۔
یہ تھا تدوین کا پہلا سلسلہ۔ پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ اول قرار پائے تھے، اور ان کا دور خلافت جو تھا وہ 2.25 سال کے عرصے پر محیط تھا۔ ان کو ابتدائی اوقات سے ہی مسائل کا اور آزمائشوں کا سامنا تھا، اور پھر جب آپ کے عہد خلافت میں جب مرتدین نے اور مانعین زکوٰۃ کے ساتھ آپ کی جنگیں ہوئیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ یمامہ میں بھی حفاظ کرام کی کثیر تعداد جو تھی وہ شہید ہو گئی۔ اب یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا خطرہ لاحق ہوا کہ اگر اللہ کے یہ پیارے بندے جن کے سینے میں قرآن محفوظ ہے، اور بہرحال یہ موت برحق ہے، اللہ کے پاس یوں ہی جاتے رہے تو پھر ہمارے پاس کلام پاک کیوں کر محفوظ رہ سکے گا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا خیال آیا کہ اب ہمیں اسے باقاعدہ کسی ایک صورت میں، ایک فزیکل صورت میں اس کو ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ پھر یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کہی تو انہوں نے کہا، وہ اس بات پر متردد ہو گئے کہ ہم وہ کام کیسے کر سکتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اوپر باضد تھے اور فرمایا کہ یہ کام کرنا ہوگا۔ بالآخر حضرت ابوبکر صدیق نے بھی اس پر غور و فکر کیا اور پھر کہنے لگے کہ تمہاری اس بات کے لیے اب اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو کشادہ کر دیا، گویا کہ انشراح صدر ہو گیا۔ اب یہ ذمہ داری آپ سے میں نے ابھی پہلے ذکر کیا کہ حضرت زید بن ثابت کے اوپر یہ ذمہ داری ڈال دی گئی تھی کتابت وحی کی، تو چنانچہ انہیں کو نگران مقرر کیا گیا۔ وہ ایک بڑے ذمہ دار فرد تھے، اللہ کے پیارے بندے تھے اور بہت معروف کاتب وحی تھے۔ اب ان سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم یہ کام کرو گے۔ اب ایک کمیٹی تشکیل دی گئی۔ اب وہ بھی اس بات پر متردد ہوئے، لیکن ظاہر ہے کہ برگزیدہ اور جلیل صحابہ کرام کا حکم تھا تو اس پہاڑ جیسی ذمہ داری کو انہوں نے قبول فرمایا۔ اب اس کے بعد کام یہ تھا کہ اب ان ساری ہڈیوں کو، ان سب چیزوں کو جو کہ اس دور میں پیارے نبی کے دور میں جن پر لکھا جاتا تھا، اس کے اناؤنسمنٹ کے بعد کہا گیا، آرڈر جاری کیا گیا کہ اب ان کو ایک جگہ جمع کیا جائے۔ پھر انہیں جمع کیا گیا، پھر ان کی ترتیب پوچھی گئی، پھر اس کے بعد وہ صحابہ کرام جو آیات لے کر آئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر تیسرا سلسلہ یہ تھا کہ حفاظ سے مدد لی گئی کہ وہ حفاظ قرآن کہ جنہوں نے اپنے سینے میں اس کو محفوظ کیا تھا، ان سے ہیلپ لے کر ادھر سے حضرت زید بن ثابت تھے، پھر اس کے بعد وہ سب لکھے ہوئے اجزاء ان کا اکٹھا ہونا، اور تیسرا حفاظ قرآن، ان سب کے ذریعے سے قرآن پاک کی کتابت کی گئی۔ اور یہ تدوین مکمل ہوئی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو 2 سال کا عرصہ گزرا تھا۔ اب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس شورا میں ایک اور مسئلہ درپیش تھا کہ اس سے پہلے تو یہ آیات صحیفے کہا جاتا تھا جو کسی بھی پیغمبر پر نازل ہوتی تھیں، اور یہ کتابی شکل میں تو پہلے نہیں تھا۔ اب اس کا کیا نام رکھا جائے؟ اب کسی نے مشورہ دیا کہ اس کا نام انجیل رکھا جائے گا، اور کسی نے یہ مشورہ دیا کہ اس کا نام صفر رکھا جائے گا، سین، فا اور را۔ مطلب اس کا یہ کہ یہ معروف نام تھے جو اس دور میں استعمال ہوتے تھے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم اس کا نام مصحف رکھ لیتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے یہ دلیل دی کہ میرا حبشہ آنا جانا ہوتا ہے، اور وہاں ان لوگوں کے پاس ایک کتاب ہے، مطلب ایک متبرک کتاب ہے، اور وہ اس کو مصحف کہتے ہیں۔ چنانچہ اس رائے کے اوپر اتفاق ہوا، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز کے مطابق اس کلام پاک کا نام مصحف رکھ دیا گیا۔ اب اگلا مرحلہ جو تھا وہ یہ تھا کہ قرآن مجید 7 حروف پر نازل ہوا، اور عربوں کی جو زبان تھی وہ مختلف لحن رکھتی تھی، مطلب مختلف لہجے رکھتی تھی۔ جیسے ہم اگر اپنے پاکستان کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہر صوبے کی ایک خاص زبان ہے، اور اس کا بولنے کا خاص انداز بھی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہر 40-50 کلومیٹر کے بعد جو ہے نا وہ لینگویج چینج ہو جاتی ہے، اور اس میں لہجہ اور زبان کا تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے۔ چنانچہ یہی فرق وہاں بھی موجود تھے۔ تو اب یہ سوچا گیا کہ ہر فرد جو ہے وہ اپنے تو علاقائی زبان کے لہجے سے مطابق اس کو تلاوت کرے گا، اور جب وہ ایک دوسرے میں فرق دیکھیں گے
تو وہ کہیں گے یہ صحیح ہے اور دوسرا کہے گا یہ صحیح ہے. اور اس وقت کے عرب لوگوں کی جو ذہنی حالت تھی وہ اتنے شدت پسند تھے کہ وہ مارنے مرنے پر تلاتے تھے کسی کی صحیح بات کو غلط اور غلط کو صحیح کہنے پر. چنانچہ یہ اندیشہ تھا. اب یہ ایک ذمہ داری ایک اور عائد ہو گئی کہ اب ان سب کو ایک ٹیکسٹ کے اوپر لانا تھا، ایک متن کے اوپر ان کو جمع کرنا تھا. چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صحابہ سے یہ مشورہ طے ہوا کہ قرآن کا ایک ٹیکسٹ بنایا جائے، اس کا ایک رسم الخط ہو. رسم الخط آپ جانتے ہوں گے یقیناً کہ جیسے ہم اردو میں اپنے الفاظ الف بے اور تے بولتے ہیں، اسی طریقے سے عربی میں بھی الف با، الف کو بعض حمزہ بھی کہتے ہیں اور بعض الف بھی پڑھتے ہیں، حمزہ با اور تا بولا جاتا ہے، اور ان کے لکھنے کا انداز اردو سے تھوڑا مختلف ہے. تو بہرحال اس رسم الخط کے اوپر ان کو جمع کیا گیا اور اسے رسم عثمانی قرار دیا گیا. اب ان رسم عثمانی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو یہ طے ہوا تھا، اس کے مصحف کے کچھ نسخے بنائے گئے اور ایک نسخہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رکھا گیا اور کچھ نسخے جو تھے مختلف علاقوں میں بھیج دیے گئے کہ سب اپنے نسخوں کو اس کے ساتھ میچ کریں گے، اس مماثلت کے ساتھ اس کو اسی طریقے سے پھر آئندہ پڑھا جائے گا. اب یہ ہوا کہ الحمدللہ کہ ساری دنیا کے لوگ جو تھے مسلمان اس کو ایک انداز میں تلاوت کرنے لگے. اسی وجہ سے اسے ہم مصحف عثمانی بھی کہتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور کام جس کا اعزاز حجاج بن یوسف کو حاصل ہوا، اللہ ان کی مغفرت کرے، غرق رحمت کرے، کہ ہم جیسوں کی زبان، جن کی زبان عربی تھی یا کسی اور زبان سے تعلق تھا، فارسی بولتے تھے یا جو انگلش بولتے ہیں، تو ان کے لیے اس میں اندازہ نہ تھا ان کو کہ کہاں ہم نے لفظ کو کھینچنا ہے، کہاں وقف کرنا ہے، کہاں پر ہمیں غنہ کرنا ہوگا، کہاں ادغام بالغنہ ہوگا. یہ سب باتوں کے اوپر اعراب جب لگ گئے تو ہم جیسے مسلمانوں کو پھر اس میں آسانی ہوئی اور یہ اعراب لگانے کا اعزاز جو تھا وہ حضرت حجاج بن یوسف کو حاصل ہوا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں یہ ٹیکسٹ شکوک و شبہات سے پاک ہو گیا اور اس کو پھر آفیشیل ٹیکسٹ قرار دیا گیا. چنانچہ آج الحمدللہ یہ سب ٹیکسٹ موجود ہے اور اس مصحف عثمانی کو ہماری دنیا کے مشہور قاری حضرات اس کی تلاوت کرتے ہیں. قاری محمود خلیل حسری، قاری عبدالباسط، قاری عبدالصمد، ان سب نے ان کی تلاوت کی اور ان کی کیسٹس تیار کی گئیں اور ان کو دنیا بھر میں پھیلا دیا گیا. اور ان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیار کردہ قرآن پاک کو جامع آیات القرآن کی بجائے جامع علی رسم واحد قرار دیا گیا کہ انہیں ایک رسم کے اوپر متفق قرار دے دیا گیا ہے. بہرحال یہ قرآن پاک کا ٹیکسٹ آج بھی محفوظ ہے اور انشاءاللہ یہ قیامت تک محفوظ رہے گا، کیونکہ اللہ کا یہ کلام پاک کا یہ حصہ ہے کہ اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، کہ بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب یہ یقین ہمارے پاس عین الیقین اور حق الیقین کی طرح موجود ہے کہ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ وہی کلام پاک ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے اس زمین پر نازل فرمایا تھا. اور اس کو پڑھنے کے جو انداز ہیں وہ ان علاقوں یا علماء کرام اور قاری حضرات کے ذریعے سے ان کی قرأت تو 7 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، لیکن ان کے معنی اور مفہوم وہی منوعن ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے تھے. اب الحمدللہ یہ آج ہمارے ہاتھوں میں یہ کلام پاک موجود ہے. اور اب اس وقت اگلے ہم موضوع کو شروع کریں گے اور ہم اس سے پہلے لیں گے چھوٹی سی ایک بریک انشاءاللہ، اس کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم قرآن پاک کی آیات تلاوت کریں گے، آیات 47 سے 59 تک، اور ان کا ترجمہ انشاءاللہ پڑھیں گے.
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو، انعمت انعام کی میں نے، علیکم تم پر، وانی اور یہ کہ فضلتکم میں نے تمہیں فضیلت دی، علی العالمین اہل عالم پر، تمام جہانوں پر میں نے تمہیں فضیلت عطا کر دی۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے جب سورہ فاتحہ پڑھی تھی تو اس میں ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، اور یہاں پر آیا ہے انعمت، تا کے اوپر جب پیش لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے میں، اور تا کے اوپر جب زبر آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تم، مطلب اللہ نے انعام کیا، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ ہی اپنا ذکر فرما رہے ہیں کہ میں نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی تھی، تو یہاں انعمتو کا مطلب ہوا کہ میں نے انعام کیا علیکم تم پر، اور یہ کہ میں نے فضلتو میں نے فضیلت دی تمام جہان والوں پر۔ واتقوا یوما لا تجزی اور ڈرو اس دن سے نہ کام آئے گا کوئی شخص، نفس کسی شخص کے، شیئا کچھ بھی، ولا یقبل منہا شفاعت اور نہ قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش، ولا یؤخذ منہا عدل اور نہ لیا جائے گا ان سے کوئی بدلہ، ولا ہم ینصرون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ اور جب ہم نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب وہ دیتا تھا تمہیں برے عذاب، یذبحون ابناءکم وہ ذبح کرتا تھا تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم اور وہ زندہ رہنے دیتا تھا تمہاری بیٹیوں کو، تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم اور اس میں تمہارے لیے آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ وَإِذْ اور جب فرقنا پھاڑ دیا ہم نے، جدا کر دیا، بکم البحر تم پر سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ سو ہم نے نجات دی تمہیں، وَأَغْرَقْنَا اور غرق کیا ہم نے، آل فرعون آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ اور جب، وعدنا وعدہ لیا نہ ہم نے، یہاں ہم دیکھیں اگر اسم ضمیر کو ساتھ ساتھ دیکھیں تو سب پہلے تو ہم نے تا کا مطلب سمجھا، تا کا مطلب ہوتا ہے تم، تا کے اوپر پیش لگ جائے تو اس کا مطلب میں، اور جب نون الف نہ آ جائے تو اسے کہتے ہیں ہم۔ وَإِذْ وَعَدْنَا جب ہم نے وعدہ لیا، وعدہ واو عین دال اس کا روٹ ورڈ، اور نا کا مطلب ہے ہم نے، جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے، اربعین اربع کہا جاتا ہے 4 کو، اربعین 40 لیلتن راتوں کا، لیل اردو میں بھی رات کو کہا جاتا ہے اور عربی میں بھی رات کو ہی کہا جاتا ہے۔ ثم اتخذتم پھر تم نے بنا لیا، یہاں تم پھر سے اسم ضمیر آ گیا، اچھلا بچھڑے کو، من بعدہ اس کے بعد۔ اب دیکھیے کہ اگر ہم تھوڑا سا بھی غور کریں تو بہت دلچسپ بھی لگتا ہے اور سمجھنے میں آسانی رہتی ہے۔ بعد جو ہے یہ اردو سے ہم معنی لفظ ہے، بعد اس کے بعد، یعنی کہ پھر تم نے اس واقعے کے بعد بچھڑے کو بنا لیا معبود، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظالم تھے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا پھر ہم نے معاف کیا، عَنْكُمْ تمہیں، مِن بَعْدِ ذَلِكَ اس واقعے کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ وَإِذْ اور جب، آتَيْنَا دی ہم نے، موسیٰ علیہ السلام کو، کتاب، والفرقان اور فرقان، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَإِذْ قَالَ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قومی اے قوم، انکم ظلمتم بے شک تم نے ظلم کیا، انفسکم اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجل بچھڑے کو معبود بنا کر، فتوبوا الی بارئکم سو توبہ کرو اپنے رب کے حضور، فاقتلوا انفسکم اور قتل کرو اپنوں کو، ذالکم خیر لکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارئکم تمہارے رب کے نزدیک، فتاب علیکم سو وہ تم پر متوجہ ہوا یا تمہاری توبہ کو اس نے قبول کیا، انہ بے شک وہ، هو التواب الرحیم وہی ہے جو توبہ کو قبول کرنے والا اور نہایت رحیم ہے۔ اور اس جب
قل کہا تم نے، وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نؤمن لک ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہ لائیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ ہم دیکھ لیں اللہ کو، جہرتاً ظاہری طور پر، فأخذتکم الصاعقۃ سو تم نے بنا لیا بچھڑے کو، سو پھر پکڑ لیا تمہیں بجلی نے، ایک تمہیں چنگاری نے، آ لیا ایک زوردار شعلہ، ایک زوردار نور کا جھپاکا جس نے تمہیں آ لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے، ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ پھر ہم نے تمہیں اٹھایا، من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد، لعلکم یعنی کہ تمہیں دوبارہ سے زندگی دی تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ، وظللنا علیکم الغمام اور ہم نے تم پر سایہ کیا بادلوں کا، وانزلنا اور نازل کیا ہم نے، علیکم المن والسلوی تم پر من و سلوی، کلو کھاؤ من طیباتی پاکیزہ ما رزقناکم جو کچھ کہ ہم نے تمہیں دیا ہے، وما ظلمونا اور انہوں نے کہیں ہم پر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، وَإِذْ قُلْنَا نَدْخُلُوا اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ، یہاں پر جو ہے فعل امر ہے، ندخلوا خلو لام کے اوپر بھی پیش ہے، واو پر بھی پیش ہے، جمع کا صیغہ ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ داخل ہو جاؤ، ہذہ القریۃ اس بستی میں، فَكُلُوا سو کھاؤ، منہا اس میں سے، حیثو جہاں سے، شئتم تم چاہو، راغدم و فراغت، وَادْخُلُوا الْبَابَ اور داخل ہو جاؤ دروازے سے، سجداً سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا اور کہتے ہوئے، حِطَّةٌ حِطَّةٌ اور تم حِطَّةٌ کہتے ہوئے داخل ہو جاؤ، نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ ہم تمہیں تمہاری خطائیں بخش دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا سو ظالم لوگوں نے بدل دیا، قَوْلًا بات کو، غیر الذی جو ان سے کہی گئی تھی، قیل لہم ان سے کہی گئی تھی، فانزلنا سو ہم نے نازل کیا، علی الذین ظلموا ظالم لوگوں پر، رجزاً عذاب من السماء آسمان سے، بما کانوا یفسقون اس وجہ سے کہ وہ فسق کرتے تھے۔ یہ تھی آیات اور ان کا ترجمہ۔ اب اس میں آپ کے لیے ایک ایکٹیویٹی یہ ہے کہ اگر اس میں سے آپ اسم کو الگ کریں، اس میں سے فعل امر کو الگ کریں، اور اس میں سے فعل مضارع اگر کہیں نظر آتا ہے اس کو الگ کریں، اور اردو سے ملتے جلتے الفاظ کو الگ کیجئے، تو آپ کو ایک اس سے قرآن سے، اس کے الفاظ سے مناسبت اور مانوسیت بھی محسوس ہوگی، اور انشاءاللہ اس کی سمجھ بھی اچھی آئے گی۔ اب یہ دیکھیے کہ اب ہم جیسے کہ پہلے بھی بتایا جا چکا کہ سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع سے 14ویں رکوع تک جو ہے، بلکہ 15ویں رکوع کے پہلی 2 آیات بھی اگر ہم اس میں شامل کریں تو یہ سب سے ہیں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی پرزور دعوت دی گئی، پھر بقیہ 9 رکوع میں وہ فرد جرم قرار دے کر جو بنی اسرائیل پر عائد کی جا رہی تھی ان سب کا ترتیب سے تذکرہ کیا گیا۔ یہ ہے وہ چارٹر کہ جس میں وہ ساری کی ساری سزائیں وہ اور ان کی غلطیاں یا جرائم موجود ہیں کہ جو اس وقت کے قوم نے کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا، اور وہ سارے خد و خال جو تھے وہ ابتدا میں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے سامنے رکھ دیے گئے اور پیش کی تنبیہ دے دی گئی۔ اس کی وجہ یہ کہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا ذکر فرمایا کہ میری امت پر بھی وہ سب حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، بالکل ایسے جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ رکھتی ہے۔ پھر دوسری حدیث پاک میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک کہ تم لازماً اپنے سے پہلوں کے طور طریقوں کی پیروی کرو گے، بالشت کے مقابلے میں اور بالشت اور ہاتھ کے مقابلے میں ہاتھ، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے دل میں گھسے ہوں گے تو تم بھی گھس کر رہو گے۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہود و نصارہ کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اور کس کی؟
مطلب یہ کہ آپ یہ دیکھیے اللہ اکبر کہ یہ سب وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز حاصل کیا ہوگا، لیکن وہ اپنے نبی کی سنتوں کو اور امت محمدیہ کے ایک وقار اعزاز کو چھوڑتے ہوئے وہ کس طرف آئیں گے؟ وہ یہود و نصارہ کی تقلید اور ان کی پیروی کی طرف آئیں گے۔ اور یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی پہلے ہی پیشین گوئی فرما دی۔ یہاں ذکر ہے کہ اے بنی اسرائیل، تم میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی تھی اور تمہیں فضیلت دی تھی اہل عالم پر۔ تو یہ فضیلت بنی اسرائیل کو کیوں دی گئی تھی؟ اس کی ایک وجہ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنایا تھا، اپنا ایک لیڈر بنا کر زمین پر خلیفہ کی حیثیت سے ان کو چن لیا تھا۔ تو یہ فضیلت تھی کہ دنیا کے انسانوں میں سے بنی اسرائیل کی قوم کو امامت کے لیے چنا گیا۔ یہ بات یاد رہے کہ جو وقت کا پیغمبر ہوتا ہے وہ وقت کا امام بھی ہوتا ہے، اور وقت کا امام جب اللہ کے حکموں کے مطابق اس زمین پر اس کے بنائے ہوئے قوانین کو نافذ کرتا ہے تو پھر دنیا کی حالت سنورنے لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں لیڈر اور امام بھی کہا جا سکتا ہے۔ لیکن جب اور اس کی دوسری وجہ یہ کہ وقت کے امام کو اللہ تعالیٰ علم کی نعمت سے نوازتے ہیں، وہی علم جو آدم علیہ السلام کو دیا گیا اور اس سے آگے آنے والے سب پیغمبروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے قیمتی جو خزانے سے علم ان کو عطا کیا، جس کی بنا پر ان کو امامت دی گئی۔ تو علماء کرام اس کی یہ فضیلت بتاتے ہیں کہ علم کی بنا پر بھی ان کو اہمیت اور امامت عطا کی گئی۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ واتقوا، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کچھ کام نہ آئے گا، نہ اس کی کوئی سفارش کی جائے گی، نہ اس کو قبول کی جائے گی، نہ اس سے کوئی بدلہ لیا جائے گا، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ یا آپ یہ دیکھیے کہ پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی سے اطلاع دے رہے ہیں کہ میں نے اس قوم کو فضیلت دی تھی، اور یہ قوم کہ اس نے فضیلت کے بعد کیا کچھ کیا یہ آگے ہم انشاءاللہ اس کو پڑھتے آئیں گے۔ لیکن ساتھ ہی ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اب اس قوم سے، اس دن سے ڈرنا ہے کہ میں نے جب تمہیں فضیلت دی اور تم نے اس کو جھٹلا دیا، تم نے قیامت کے دن کا خوف نہ کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں ڈرا رہے ہیں۔ اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے پھیلائے جانے والے دین کے بعد جب ہم اسے اپنے پاکستان اور بالخصوص بر صغیر پاک و ہند، اس سے پہلے کے حالات کو ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت بھی ایک فتنہ اٹھا تھا، اور اس فتنے میں یہ اعلان کیا گیا کہ مسجد اور مندر جو ہیں ہکڑو نور ہیں، مطلب یہ ایک ہی جیسی مماثلت ان میں ہے۔ وہاں بھی اللہ کو یاد کیا جاتا ہے اور مسجد میں بھی اللہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ اگر ایسا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ شرک سے کیوں منع کرتے؟ لیکن جو فتنے پھیلانے والے تھے انہوں نے اس فتنے کو بر صغیر میں اس قدر پھیلایا کہ وہ اپنے قیام پاکستان سے بہت سال پہلے اپنے انتہائی کلائمیکس پر تھا اور مسلمانوں کی اقتدار کی چوٹی تھی، اور اس وقت کے بادشاہ اکبر اعظم نے، مغل اعظم نے اس فتنے کے پھیلانے میں اپنا کردار ادا کیا، اور یہاں تک کہ اس دین کو دین اکبری بھی کہا جانے لگا، اور کہا جاتا ہے کہ اس کے دربار میں جب لوگ آتے تھے تو جھکتے ہوئے آتے تھے، اور اسے دین الہی کا بھی لقب دیا گیا۔ اور یہی بات پھر ایک اور بت لے کر جب سامنے آئی تو گاندھی جی نے پھر متحدہ قومیت کا نعرہ لگایا اور کہا کہ جب ہم ایک علاقے، ایک وطن کے رہنے والے ہیں تو پھر کیا ہم اس بات کی فرق کریں اس میں کہ کون پرارتھنا کرتا ہے، کون قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کون مندر میں جاتا ہے اور کون گرودوارے کی طرف اور کلیسا کی طرف رخ کرتا ہے۔ ان تصورات کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ دین اسلام ہی تھا جس نے حق و حق اور باطل کو باطل کرنے کے لیے اپنے اللہ کے بندوں کی، اللہ تعالیٰ نے ان سے مدد لی اور انہوں نے اس حق کو واضح کر دیا، اور بالآخر ہم نے دیکھا کہ کلمہ طیبہ کے نام پر وہ وطن عزیز حاصل کر لیا جسے آج ہم پاکستان کے نام سے جانتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو جب ان نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا اور اس فضیلت کی یاد دہانی کرائی گئی، وہ اس لیے کہ شاید کہ وہ تم اب دوبارہ سے اپنے بھولے ہوئے مقام کو پہچان لو۔ اب جس وقت یہ آیات نازل ہوئی تھی اس وقت یہ خطاب مسلمانوں سے کیا جا رہا تھا، اور مسلمانوں میں آج ہم سب مسلمان جو پوری دنیا میں موجود ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ تمہیں اس دن سے ڈرنا ہے کہ جس میں کوئی جان کسی جان کے کچھ کام نہ آئے گی۔
اس وقت ہم لیں گے چھوٹی سی بریک اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنے سلسلے کو پھر سے جاری کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بات کر رہے تھے کہ اس دن کوئی نفس کسی نفس کے کچھ کام نہ آئے گا۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق یوں ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَةٌ أُخْرَىٰ، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ اور اپنی پھوپھو حضرت صفیہ کو ایک مرتبہ مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا، اس کا مفہوم کچھ یوں تھا کہ تم اپنی تیاری، اے فاطمہ، اے پھوپھو صفیہ، تم اپنی تیاری خود کر لو، فلاں اور فلاں موقع پر تمہارے میں کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ اس وقت کے جب میزان میں نامہ اعمال کو تولا جا رہا ہوگا، اس وقت کے جب پھر حضرات سے گزرا جا رہا ہوگا۔ یہاں پر مجھے ایک واقعہ بھی یاد آ رہا ہے کہ جب اللہ کی پیاری بنتی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انتقال فرماتی ہیں تو تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ محفوظ ہے کہ اس وقت حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی قبر جو بھی تیار کی جا رہی تھی اس کے پاس آپ کھڑے ہوتے ہیں اور بڑے غمگین تھے اور فرما رہے تھے کہ اے قبر، تمہارے اندر جو ہے وقت کے رسول کی بیٹی آنے والی ہے، تمہارے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ آ رہی ہیں، تمہارے اندر حضرت حسن حسین کی والدہ تشریف لا رہی ہیں۔ مطلب ان کا یہ کہ ان کا خیال تھا کہ بھئی تم اس کا خیال رکھنا، ان کا احترام یا ان کے اوپر نرمی کرنا۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ اس وقت قبر سے آواز آئی تھی کہ قبر حسب نسب کو نہیں دیکھتی۔ یاد رہے کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جن کے جنت میں جانے کا کوئی شبہ انسان کے دل میں آ ہی نہیں سکتا، جن کو اللہ کے نبی نے دنیا میں ہی خوشخبری سنا دی تھی، جن کے متعلق یہ کہا گیا کہ وہ جنت کی خواتین کی سرداروں میں سے ہوں گی، جن کے متعلق یہ کہا گیا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے جا کر ملاقات کریں گی۔ اور اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کے اہل بیت میں سے جو سب سے پہلے اس دنیا سے تشریف لے گئیں وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ لہٰذا بات یہ ہے کہ قیامت کے دن کوئی کچھ کسی کے کام نہ آ سکے گا۔ ہر انسان جو ہے وہ اپنے اعمال کے عوض گرہن ہے، جیسا اس نے کچھ کیا ہوگا وہی وہ وہاں پر پالے گا، نہ ہی اس کی کوئی سفارش قبول ہوگی۔ اور اگر ہم اس بات کی طرف بحث میں جائیں کہ وہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کر دیں گے تو ہم وہ مائیں بہنیں بیٹیاں اور ہمارے مسلمان مرد بھائی کہ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتے ہیں، آیت الکرسی ہم پڑھتے ہیں، اس میں ہم بھول جاتے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کوئی وہاں کسی کی سفارش نہ کرے گا الا بإذنہ، مگر اللہ کے حکم سے، یعنی جس کے متعلق اللہ حکم دیں گے اس کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ پھر کہا گیا کہ کوئی فدیہ بھی قبول نہ کیا جائے گا۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور جگہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ زمین پر سونا بھی فدیہ میں دے کر اپنی بخشش کرانا چاہے گا تو وہ اس کے کچھ کام نہ آ سکے گا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور وہاں وہ اپنے جھوٹے مشرکین کو، جھوٹے خداؤں کو جب پکاریں گے تو ان کی مدد کو کوئی بھی نہ آ پائے گا۔ لہٰذا ہمیں آج ہی اپنی اس زندگی میں تیاری کرنا ہوگی اور خود ہی اپنے لیے اعمال صالح جمع کرنا ہوں گے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 49 میں ہمیں وہ واقعہ یاد کرا رہے ہیں کہ کہا گیا کہ یاد کرو جب ہم نے آل فرعون سے تمہیں نجات دی تھی اور وہ تمہیں برے برے عذاب دیتا تھا، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور تمہاری بیٹیوں کو، تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا، اور اس واقعے میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ ذرا سوچئے کہ اگر کسی ماں کے ہاں اللہ تعالیٰ اس کو اولاد نرینہ سے نوازے، اور ہر ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے اولاد کی، اور بالخصوص بہت سی مائیں اولاد نرینہ کی خواہش رکھتی ہیں، اور اسی اولاد نرینہ کو اس کے پیدا ہوتے ہی جب اسے قتل کرنے کے لیے منصوبے بنائے، نہ صرف منصوبے بنائے جائیں بلکہ قتل کر دیا جائے، تو اس وقت ماؤں کی کیا حالت ہوتی ہوگی۔
تو یہ کہا جاتا ہے، ابن کثیر میں یہ موجود ہے کہ ان بچوں کے قتل کے لیے اس وقت ایک ایسے یعنی کہ خواتین کا گروہ تھا جو گھروں گھروں میں پھرتا تھا اور یہ جائزہ لیتا تھا کہ کن ماؤں کے پاس یہ بچے آنے والے ہیں دنیا میں، اور جیسے ہی وہ دنیا میں آتے تھے تو کہا جاتا ہے کہ ان بچوں کو ساتھ کے ساتھ ہی قتل کر دیا جاتا تھا اور بچوں کو زندہ رہنے دیا جاتا تھا۔ اس فرعون کو اس بات کا خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو اور وہ میری بادشاہت کا خاتمہ کر دے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اللہ تو اس بات پر قادر ہے کہ وہ جو جب چاہے اور جیسا چاہے وہ سب کر سکتا ہے۔ بہرحال اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آزمایا اور دنیا کو یہ بھی دکھایا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اسی دور میں کہ جب کہ بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا، کیسے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں کہ کہا گیا کہ جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ دیا، بکم البحر، بنی اسرائیل نے مصر سے جزیرہ نما سینا آنے کے لیے جس کس سمندر یا دریا کو عبور کیا تھا، اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ یا تو دریائے نیل کو عبور کر کر گئے تھے، اور کہیں یہ موجود ہے کہ بنی اسرائیل نے خلیج سویس کو عبور کیا تھا۔ بحیرہ کلزم ریڈ سی کے مقام پر 2 کھاڑیوں میں وہ تبدیل ہو جاتا ہے، خلیج عقبہ اور مغرب کی طرف خلیج سویس، نہر سویس بھی جسے کہا جاتا ہے۔ اسی طرف ایک تکون ہے جزیرہ نمائے ہند اور بحیرہ روم، ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کا لشکر پہنچتا ہے تو اس کو کاٹ کر اس کو الگ کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر نے اس کو پار کر لیا۔ قرآن میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، کہ پس سمندر پھٹ گیا اور ہر حصہ جو تھا وہ پہاڑ کی مانند ہو گیا۔ یہ رب کی شان ہے کہ وہ اللہ اپنے بندوں کو اس وقت اور بالخصوص اپنے پیغمبروں کو اس وقت معجزے دکھاتا ہے کہ جب ہر طرف سے حالات ختم ہوتے نظر آئیں، معدوم ہوتے نظر آئیں، کہ ان کے لیے کوئی مدد پہنچنے، کوئی ان کے حق میں کوئی بہتری کی امید سب ختم ہو جائے، اور ایسے میں جب وقت کے پیغمبر کا توکل صرف اللہ کی ذات پر ہو جائے تو وہی اللہ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے اور ان کے لیے نکلنے کی راہیں آسان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے نجات دی تمہیں اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا، اور تم دیکھ رہے تھے کہ یہ دیکھیے کہ وہ پہاڑ اگر ہوتا تو یہ بھی ممکن تھا کہ وہ سلسلہ جاری رہتا، کہ وہ لشکر بھی ساتھ ساتھ چلتا اور وہ جنگ کا سلسلہ رہتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اب ان کے انجام کا وقت اللہ کی طرف سے قریب آ لگا تھا۔ جیسے ہی وہ لشکر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے پار کیا، اور اس کے بعد جب پیچھے پیچھے فرعون اور اس کا لشکر جب پہنچے اور جب وہ سارے کا سارا سمندر کی سب درمیان کے راستوں میں پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا۔ یہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی مدد، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ سب انہیں یاد کرایا، اسرائیل کی قوم یہود کو۔ اور پھر ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا۔ اب یہ دیکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، اب آگے کیا ہوا کہ ان کو اس حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم اب صرف مسلم رہ گئے تھے باقی۔ اب انہیں ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو رہنمائی دینے کے لیے اپنے پاس بلایا۔ کوہ طور پر ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم کلام ہوا کرتے تھے، اور 40 راتوں کا ان سے وعدہ کیا گیا کہ وہاں تم رہنمائی لے کر اپنی قوم کے لیے آؤ گے، تاکہ اب یہ سب مسلمان اللہ کے راستے پر، اللہ کے دین کی طرف چل پڑیں۔ چنانچہ جب وہ قوم وہاں سے گزر رہی تھی، تاریخ میں یہ کتابوں میں موجود ہے کہ وہاں انہوں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ گائے کی پوجا کر رہے تھے۔ اب یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے بعد جب انہیں کچھ زیادہ عرصہ ہو گیا تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ اب موسیٰ تو نہیں آ رہے، اور وہاں موجود سامری جادوگر نے ان کے زیورات کو لے کر ایک بچھڑا بنا ڈالا، اور تفہیم القرآن میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس بچھڑے سے وہ جو زیورات سے بنایا گیا تھا ایک مخصوص سی آواز نکلتی تھی، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ خدا ہے، لہٰذا ثم اتخذتم العجل من بعدہ، کہ اس کے بعد انہوں نے اس کو بچھڑے کو معبود بنا لیا، گائے کی پوجا کرنے لگے۔
کے اور اس بچھڑے کو بھی ایک سمبل کے طور پہ رکھا گیا، اور حالانکہ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں اس بات سے منع فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم خود ظالم تھے کہ دیکھو میں نے تمہیں اس سارے کے سارے مشکل حیات سے نکالا اور میں نے تمہیں فرعون کے عذاب سے بچایا، لیکن اب کیا ہے کہ اب تم خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو۔ لیکن وہ رب العزت اتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر، اللہ فرماتا ہے کہ ثم عفونا عنکم من بعد ذالک، اس کے بعد پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا، اور وجہ کا معاف کرنے کی یہ کہ شاید کہ تم اب شکر گزار بن جاؤ کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں پھر سے سنبھلنے کا موقع دیا، شاید تم پلٹ آؤ، شاید تم میرے شکر گزار بن جاؤ۔ وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا فرمائی تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ اے قوم، بے شک تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر ظلم کیا، سو اب توبہ کر لو اور میری جناب اپنے رب کے حضور مطلب تم پلٹ آؤ، سو قتل کرو اپنوں کو۔ اب یہ واقعہ ہے کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں اپنوں کو قتل کریں، اس میں تفسیر میں یہ موجود ہے کہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ایک اتنے بڑے آزمائش سے گزر کر اللہ کے یقین کے ساتھ، اللہ کے ہونے کے یقین کے ساتھ ایک مخصوص علاقے میں حاضر تھی، تو یہاں جب انہوں نے پھر سے شرک شروع کیا تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ وہ جو تمہارے اپنے ہیں اگرچہ، لیکن اب تمہیں ان کو قتل کرنا ہوگا، کیونکہ اس کی سوا قتل کے سوا کچھ اور نہیں ہے کہ جو اللہ کی وحدانیت کا یقین کرنے کے بعد دہریت کی طرف آتی ہے، انکار کی طرف آتی ہے، تو اس کی سزا صرف قتل ہے۔ چنانچہ یہ کتابوں میں تفاسیر میں موجود ہے، کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی اس وقت کے وہاں پر موجود 70,000 لوگوں کو قتل کیا گیا۔ یہی مرتد کی سزا ہے۔ قرآن حکیم کے اس مقام سے قتل مرتد کی سزا بھی ثابت ہوتی ہے، اور اسلام میں اس کی یہی سزا ہے۔ اور یہ لیکن ڈاکٹر اسرار احمد کا اس کے متعلق یہ کہنا ہے کہ یہ شریعت صرف موسیٰ علیہ السلام کے تسلسل تھا اور شریعت موسوی کہلاتی ہے، اور اسے تبدیل کیا گیا جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا جز بن گئے۔ واللہ عالم، یہ فقہی بحث ہے، اسے ہم نہیں چھیڑتے، آگے ہم چلتے ہیں۔ بنی اسرائیل جب مصر سے نکلے تو ان کی تعداد 6 لاکھ تھی، اور جب وہ جزیرہ نما سینا تک پہنچتے ہیں تو ان کی تعداد مزید بڑھ گئی تھی، اور اس میں سے ایسے لوگ جنہوں نے شرک کیا تھا اللہ کے ساتھ وہ 70,000 تھے، پھر انہیں اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔ ذالکم خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے رب کے نزدیک اگر تم بس توبہ کر لو، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ مطلب یہ کہ جب تم نے اللہ کے اس حکم کو پورا کیا تو انہ هو التواب الرحیم، کہ تو بے شک وہ اللہ ہی ہے جو توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ پھر تم نے کیا کیا؟ تمہیں ایک ایک بہت بڑی کڑک نے پکڑا اور تم دیکھ رہے تھے۔ مطلب یہ کہ جب اللہ کی طرف سے یہ سب واقعہ پیش آ گیا اور اللہ نے ان کی توبہ بھی قبول کر لی، اب وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کا اللہ سے ذکر فرمایا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا کہ لن ترانی، تم مجھے نہ دیکھ سکو گے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس بات پر بضد تھی کہ ہمیں اللہ کو، تمہارے رب کو دیکھنا ہی ہے، ہم تبھی تم پر ایمان لائیں گے۔ اب کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام جب پہاڑ پر لے کر انہیں پہنچتے ہیں اپنی قوم کے ساتھ، اور اللہ رب العزت اپنے صرف ایک تجلی، کہا یہ گیا تھا کہ میں پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالوں گا اور تمہیں اس پہاڑ کی طرف دیکھنا ہوگا، اگر یہ اپنی جگہ برقرار رہا تو تم یقیناً مجھے دیکھ پاؤ گے۔ جب اس تجلی کو ڈالا گیا تو اس کی قوم جو تھی وہ پوری کی پوری حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہلاک ہو جاتی ہے، اور اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اب اس واقعے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ ثم بعثناکم، پھر ہم نے تمہیں اٹھایا تمہاری موت کے بعد۔ موسیٰ علیہ السلام اب پریشان ہیں کہ میں اب ادھر لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ یہ سب ہلاک ہو گئے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش تھے۔ جب ہوش میں آنے کے بعد پھر انہوں نے اللہ سے التجا فرمائی، اور اللہ نے ان کو دوبارہ سے جلا اٹھایا، ان کو اٹھا کھڑا کیا، اور ان کو یہ بھی احسان یاد کرایا گیا کہ دیکھو ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں دوبارہ سے زندگی دی۔ کیوں زندگی دی؟ پہلے غلطی بھی توبہ
توبہ قبول کی، پھر اس کے بعد تم نے ایک اور فرمائش کی، اس کے بعد پھر تمہاری زندگی دی، اور ایسا کیوں کیا اللہ نے؟ لعلکم تشکرون، پھر اللہ فرماتا ہے کہ تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، تاکہ تم ہمارے احسان پر شکر کرو۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا مزید احسان فرمایا کہ ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا، کیونکہ وہ وادی سینا میں موجود تھے۔ تو سینا کی وادی میں صحرا تھا، اور وہاں اس صحرا میں کوئی درخت نہ تھا، کوئی گھر موجود نہ تھے، اور اس قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا گیا تھا۔ یہ سب احسانات تھے جو اللہ نے اس قوم پر کیے، اور ان کے لیے وہاں پر جہاں کچھ نہ تھا اللہ تعالیٰ نے ان کے خوراک کا بھی انتظام فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیا، اور کہا گیا کہ تم یہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر کچھ نقصان نہ کیا تھا، بلکہ وہ خود اپنی جانوں کا نقصان کر رہے تھے۔ لہٰذا یہ بات ثابت ہے کہ انسان ہی خود اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے، اور اللہ اپنی بندوں کو بچانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری جہنم کی آگ سے حفاظت فرمائے، اور ہمیں اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔